نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد۔ سورۃ صافات ختم ہوئی آج یہاں سے سورۃ صاد۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ صاد، اور یہ نام جو ہے اس کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے کہ اس کا پہلا لفظ ہی صاد ہے۔ صاد کے لفظ سے یہ سورت شروع ہے۔ فرمایا کہ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد حروف مقطعات میں سے آتا ہے، جس کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والی کتاب ہے۔ فرمایا قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والی کتاب ہے۔ والقرآن ذی الذکر، تو ایک تو اللہ کی قسم ہے اور ایک انسانوں کی قسم ہے۔ انسان جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ کے سوا جس کی بھی قسم کھائیں گے وہ گناہ ہے، وہ حرام۔ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے کہ اللہ کی قسم یا خدا کی قسم یا رحمان کی قسم، اس کی صفات کے ساتھ قسم کھا سکتے ہیں۔ باقی جتنی قسمیں ہیں کہ تیری قسم اور ماں کی قسم اور رسول کی قسم، اب باپ کی قسم، بہن کی قسم، یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ اس طرح قسمیں کھانا گناہ ہے، حرام ہے۔ لیکن ہم معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح قسمیں ہر بندہ کھاتا ہے کہ میری ماں کی قسم، پیغمبر کی قسم، فلاں کی قسم۔ تو قسم کس کی کھانی چاہیے؟ صرف اللہ کی۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کی قسم کھائے وہ مالک ہیں۔ وہ قرآن کی قسم کھائے، زیتون کی قسم کھائے، انجیر کی قسم کھائے، وہ کھا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر قسم کی ضرورت پڑے تو قرآن کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کے ناموں کی یا اللہ کے ذات کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ باقی جتنی قسمیں ہم کھاتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ قرآن کیا ہے جی؟ نصیحت ہے، سارا قرآن نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ تو فرمایا کہ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر لوگ جو ہیں وہ تکبر میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے۔ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں، فی عزت و شقاق، تکبر میں پڑے ہوئے ہیں اور مخالفت میں۔ تکبر کی وجہ سے جتنے بھی انسان دنیا میں گمراہ ہیں یا خواہ کی مخالفت ہے اس میں پڑے ہوئے، تو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بے شک یہ جو
کافر ہیں یہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ کتنے ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، پھر چیخے پکارے لیکن وقت گزر چکا تھا۔ جب ان کی پکڑائی چیخ و پکار کی، پکارتے رہے لیکن ولا تحین مناص، وقت گزر چکا تھا، وہ پھر پکارنے کا وقت نہیں تھا۔ جب اللہ سمجھاتا ہے، رسول بھیجتا ہے، قرآن بھیجا، کتابیں بھیجی، پھر بھی نہ مانے، پھر اللہ کی پکڑائی، پھر چیخے، لیکن فرمایا کہ اب وقت ہاتھ سے گزر چکا ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہی لوگوں کو، قبیلوں کو، قوموں کو میں نے ہلاک کیا اس سے پہلے۔ فنادوا ولا تحین مناص، انہوں نے پکارا لیکن وقت جو تھا وہ گزر چکا تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور جب قرآن پیش کیا گیا تو انہوں نے تعجب کیا کہ ہم میں سے ہی کوئی آدمی پیغمبر بن گیا، ہم میں سے ہی کوئی آدمی پیغمبر کس طرح بن گیا۔ ہاں، ان کا یہ اعتراض تھا کہ پیغمبر یہ تو خالی ہاتھ ہے، یتیم ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اگر پیغمبر ہی بنانا تھا تو کسی مالدار آدمی کو بناتے۔ علی رجل من القریتین عظیم، دو بستیاں جو ہے مکہ اور طائف، اس میں سے کسی بڑے مالدار آدمی کو پیغمبر بناتے۔ تو پیغمبری جو ہے یہ مالداری کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ جس کو پیغمبر بناتا ہے اس کو بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ وعجبوا، انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ہم میں سے ہی کوئی آدمی آ گیا ڈرانے کے لیے۔ تو یہ شروع سے گمراہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگوں نے پیغمبر کو انسان نہیں سمجھا، کہ ہم میں سے انسان ہیں، ہم سارے گناہ گار ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو ہم میں سے کس طرح نبی بن سکتا ہے۔ آج بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو اگر انسان کہو تو یہ گستاخی ہے، حضور نور ہے، کیا کہتے ہیں، حضور نور ہے۔ تو آج بھی لوگوں کا یہ، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ اگر نوری فرشتے، نوری کون ہے جی، فرشتے، فرشتے کو اگر نبی بنا کر بھیجتے اللہ پاک، تو بھئی فرشتہ اس ٹائم پتہ نہیں رات سے کھڑا ہے، ابھی بھی کھڑا ہے، اس کو حکم ہے کہ صف باندھ کے کھڑے رہو، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، ہلنا نہیں ہے۔ تو ہم تو فرشتوں کو فالو نہیں کر سکتے، انسان کو کر سکتے کہ وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، تو انسان ماڈل بن سکتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو انسان کہا تو یہ گستاخی ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ ہاں، ہوتا انسان ہے لیکن عام انسان نہیں ہوتا، بہت چنا ہوا اللہ کا برگزیدہ، گناہ سے پاک پیغمبر جو ہے ہوتا ہے انسان ہے، لیکن عام ہماری طرح انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ اللہ کا منتخب کردہ انسان ہوتا ہے۔ تو کہتے کہ وعجبوا، انہوں نے تعجب کیا کس بات کا، کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ بھی ڈرانے والا ہم میں سے کوئی آیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے۔ حضور کو یہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، وہ یہ بکواس کرتے تھے۔ ہاں جی، وقال الکافرون، کہا کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضور نے دعوت کیا دی کہ سارے بتوں کو چھوڑو، ایک خدا کو مانو، تو اس پہ بھی انہوں نے کیا کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا انہوں نے
کیا اللہ نے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، ایک خدا بنا دیا؟ یہ تو 360 خدا ہیں، ایک کس طرح ہو گیا؟ بھئی یہ کھانے کا خوراک کا خدا ہے، یہ ہوا کا ہے، یہ اولاد کا ہے، یہ عزت کا ہے، یہ انہوں نے تو 360 خدا بنا رکھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، بھئی ایک ہی اللہ ہے، سارے کام وہی کرتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ جی ایک ہی خدا کرتا ہے، ایک ہی خدا کی عبادت ہے۔ جو بنایا، جو بناتا ہے، جو بنائے گا وہ کون ہے؟ جو ایک ہی اللہ ہے۔ تو اس پہ بھی ان کو تعجب تھا۔ تو جب تعجب تھا تو انہوں نے پھر اپنے پروپیگنڈا کیا لوگوں میں، کیا؟ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ایک گروپ نکلا لوگوں کا، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، بھئی اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنا، اس پہ ڈٹے رہنے، بتوں کو نہیں چھوڑنا، یہ جو دعوت دے رہے ایک خدا کی، ان کو نہیں ماننا۔ تو وہ پھر نکلے، گروپ نکلے لوگوں میں کہ انمشو، انہی خداؤں کے ساتھ چلو، وَاصْبِرُوا، اور ان پہ ڈٹے رہو، ان کو چھوڑنا نہیں، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جو تمہارے الہ ہیں، ان ھذا لشیء یراد، اور ان کا ارادہ تو کچھ اور ہے۔ یہ جو دعوت دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، یہ جو صفات ہے یہ صرف اللہ کی صفات ہے، کسی اور کی صفات۔ حاضر ناظر ہونا کس کی صفت ہے؟ جی اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ مختار کل، ہمارے مسلمانوں میں یہ بھی بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں۔ مختار کل کا مطلب ہے جو حضور چاہے وہی ہوتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ۔ کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی آپ نے گزاری ہے، 3 سال تو آپ کا بائیکاٹ ہوا، 3 سال تو آپ ایک پہاڑ کے درے میں رہے، تو آپ کا اختیار ہوتا تو آپ بائیکاٹ پہ جاتے، بلکہ لوگوں کو پکڑ کے مار دیتے۔ تو کہا جی ان ھذا لشیء ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرۃ، ایسی بات تو ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی۔ پیغمبر گزرے ہیں، باقی گزرے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا، لیکن اصل میں مشرکین مکہ جو تھے ان میں کئی سالوں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، بت ہی بت ہے، بت پرستی ہی بت پرستی۔ کہے جی ہم نے پہلے یہ بات تو نہیں سنی کہ اللہ ایک ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ تو یہ سورۃ صاد میں شروع میں یہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور مشرکین کا رد ہے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، اور انسان ہی پیغمبر بنتا ہے، اور اللہ کیا ہے جی؟ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی وہ اس بات کو تعجب سمجھتے تھے، تعجب نہیں، حقیقت ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت ہے۔ اللہ پاک حدیث میں آتا ہے کہ انسان بنی آدم جو ہے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مجھے گالیاں دیتا ہے لیکن اس کے لیے یہ جائز۔ تو پوچھا گیا کہ گالیاں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کہتے کہ خدا کی اولاد ہے، یہ گالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جیسا عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مشرکین کا عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عزیر علیہ السلام یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے تو اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں اللہ پاک نے قرآن میں
نازل کیے کہ آئندہ آنے والے لوگ جو ہے وہ اس سے نصیحت صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والی کتاب ہے۔ تو قرآن سے ہمیں کیا ملتا ہے جی؟ نصیحت ملتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔